اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و سندنا محمد وبارک وسلم۔ غار حرا، رشد و ہدایت کا مرکز اول، عشق اور محبت کے ابواب جہاں سے کھلتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں خصوصی طور پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ غار حرا مکہ المکرمہ میں واقع ہے، مسجد الحرام سے، خانہ کعبہ سے، بیت اللہ سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر غار حرا موجود ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے قبل اکثر و بیشتر غار حرا تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ 3 میل کے قریب، اور کلومیٹرز میں دیکھیں تو تقریباً 4 کلومیٹر کا فاصلہ طے فرما کر اس پہاڑ پر سے گزر کر غار حرا پہنچتے تھے۔ اور جب یہ سیڑھیاں نہیں تھیں تو کافی وقت لگ جاتا ہے۔ مسجد الحرام سے، بیت اللہ سے اگر آپ وہاں پیدل جائیں تقریباً 2.5-3 گھنٹے اس غار تک پہنچنے میں لگ جاتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے وہاں جاتے اور کئی دن وہاں گزارتے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کھانا بھی ساتھ لے جاتے، اور کبھی کبھار تو یوں لگتا کہ کھانا شاید پورا استعمال بھی نہیں کیا، کبھی 10 دن وہاں گزار رہے ہیں، کبھی اس سے بھی زیادہ، ایک مہینہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں رکے رہے۔ 40 دن کی بھی روایات تھے، 30 دن کی بھی، یعنی مختلف روایات۔ اور جب سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بعثت سے پہلے تواتر کے ساتھ وہاں جاتے، اور زیادہ کی رائے یہ ہے کہ کم و بیش 1 ماہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر سٹے فرمایا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں معتکف تھے۔ 1 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں اعتکاف کیا۔ اب وہاں تنہائی 1، عبادت 2، غور و فکر 3، اور پر لطف بات یہ ہے کہ جسے امام قسطلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ المواہب اللدنیہ میں لائے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غار حرا پر جانے کی کیا وجوہات تھیں، تو کہتے ہیں 3 چیزیں وہاں اکٹھی ہو گئیں۔ ایک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت وہاں کرتے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں تنہائی میسر آتی، غور و فکر فرماتے۔ اور تیسری چیز، غار حرا سے براہ راست خانہ کعبہ وہاں دکھائی دیتا رہتا تھا۔ تو یہ 3 چیزیں جمع تھیں۔ مالک و مولا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ، اس پہ نظر رہتی تھی، اس کی بندگی میں مصروف رہتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر فرمایا کرتے تھے۔ کیا کمال نکتہ ہے! یہی وجہ ہے کہ احادیث کی کتب میں، خاص طور پر بخاری شریف کا آپ مطالعہ کریں تو وہاں ابتدا ہی میں یہ موجود ہے کہ بعثت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا
تشریف لے جایا کرتے تھے عموماً یہ ہوتا تھا کہ جو کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں دیکھا کرتے تھے بیداری میں ویسا ہی پایا کرتے تھے. سچے خواب، اچھے خواب، نیک خواب ادھر خوابوں میں وہ دیکھتے پھر اس کو پا لیتے. الرؤیا الصالحہ فی النوم، کہ ایسے نیک اور سچے خواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے، خواب میں جو دیکھتے پھر اسے بیداری میں ویسے پڑھتے. یہاں تک کہ جب غار حرا میں میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جانے لگے تو کئی کئی دن وہاں سٹے فرماتے، دن رات وہیں رہتے، حتیٰ کہ آپ کو خلوت سے محبت ہو گئی، تنہائی سے محبت ہو گئی. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں ثم حبب الیہ خلا، ثم حبب الیہ خلا، کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلوت محبوب ہو گئی. خلوت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پسند فرمانے لگے، تنہائی پسند ہو گئے، خلوت پسند ہو گئے، گوشہ نشینی پسند آ گئی. یہاں ایک مراقبے کا کنسیپٹ یہیں سے ابھرتا ہے کہ کسی چیز پر فوکس کرنا، غور و فکر کرنا، اس پر توجہ اور انہماک، اعتکاف کا کنسیپٹ یہیں سے مترشح ہو رہا ہے کہ آقا علیہ السلام مسلسل یہ جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں کئی کئی دن، حتیٰ کہ پورا پورا مہینہ. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو رمضان المبارک کا وہ مہینہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ غار حرا پر سٹے فرمائے ہوئے. یہ اس نقطے کو ذہن نشین رکھیں کہ ثم حبب الیہ خلا، کہ آپ کو تنہائی سے، خلوت سے محبت ہو گئی. ثم حبب، محبوب ہو گئی تھی تنہائی. یہ ایسا کیوں تھا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں یہ جملہ نقل کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے غار حرا جاتے تو اہل مکہ یوں کہتے تھے، قالت العرب، عرب والے یوں بولتے تھے، ان محمدن قد عاشق ربہ، ان محمدن قد عاشق ربہ. اہل عرب یہ کہتے، اہل مکہ یہ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے. آپ ذرا دیکھیں، قالت العرب ان محمدن قد عاشق ربہ، ان محمدن قد عاشق ربہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رب سے پیار ہو گیا ہے، اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے، اپنے رب سے شدید محبت ہو گئی ہے. یعنی ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، ابھی بعثت کے حوالے سے بات نہیں کی، اپنا تعارف نہیں کرایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ابھی اس کی اجازت نہیں تھی. اپنے پیغمبر ہونے کی حیثیت کو بیان نہیں فرمایا. مگر اس سے پہلے اب یہاں یہ نقطہ ذہن نشین رکھیں کہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبادت فرماتے تھے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی، کیا انداز ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرتے تھے تو رب تعالیٰ کو پہلے سے جانتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرتے تھے، بتوں کے سرے سے قریب ہی نہیں جاتے تھے. سخت ناپسند تھا میرے محبوب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ بت پرست معاشرہ اس سے نکل کر کٹ کر غار حرا میں جا کر بیٹھنا، اس کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی جانتے ہیں. یہی کنسیپٹ تو ہیں کہ رب تعالیٰ سے کیسا بندے کا تعلق ہو. بندہ مومن کے بارے میں قرآن مجید نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، بندہ مومن اللہ سے شدید محبت کرتا ہے.
اور پھر کہا وذکر اسم ربک بکرۃ وصیلا، صبح اور شام اپنے رب کا نام لیا کرو، اور دوسرے مقام پر فرمایا وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، جب اپنے رب کا نام لو تو ہر شے سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ۔ اور یہ تینوں حیثیتیں، یہ تینوں خاصیتیں اور یہ تینوں باتیں کہ اللہ سے شدید محبت، صبح و شام اسے یاد کرنا، بلکہ ایسا یاد کرنا کہ ہر ایک سے کٹ کر، جدا ہو کر صرف اسی کی یاد میں گم ہو جانا۔ غار ہرا میں حضور ختمی مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان بعثت سے بھی پہلے میرے محبوب مصطفیٰ علیہ السلام کو حاصل ہیں کہ اللہ سے اتنی محبت ہو گئی کہ عرب کہہ رہے ہیں ان محمدن قد عاشق ربہ، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے، اور کٹ کر، بت پرستوں سے کٹ کر، بت پرست معاشرے سے کٹ کر، ہر ایک سے کٹ کر رسول اللہ غار حرا میں تشریف فرما ہے اور اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر غور و فکر کر رہے ہیں، اور وہاں گھر کس کا تکتے ہیں؟ اللہ کا، خانہ کعبہ۔ ذرا اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ اور پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی، سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات، اور جبریل امین جب کہتے تھے کہ اقرا پڑھیے، تو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے تھے ما انا بقاری، میں تو نہیں پڑھا ہوا۔ تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جبریل کہتے تھے اقرا پڑھیے، تو حضور گویا یہ فرماتے تھے میں آپ کے کہنے پر پڑھنے والا نہیں ہوں، وہ دوبارہ کہتے اقرا، میرے حبیب پھر نہ پڑھتے، سہبار کہتے پھر نہیں پڑھتے، تو پھر جبریل امین نے یہ کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ جب کہا نا اقرا باسم ربک، جس نے پیدا کیا ہے، تخلیق فرمایا ہے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اب جب رب کی بات آئی تو رسول اللہ پڑھنے لگ گئے، اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اب پڑھنے لگ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو جب تک اقرا کہا جاتا رہا، جبریل کہتے رہے پڑھیے، تب تک رسول اللہ نے نہیں پڑھا، مگر جب یہ کہا گیا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیں، تو گویا رب تعالیٰ کو تو پہلے سے ہی میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے، جب رب کا نام آیا تو پڑھنے لگ گئے اقرا باسم ربک الذی خلق۔ یہاں یہ بڑا دلچسپ امر یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ طور پر جناب موسیٰ علیہ السلام خصوصی طور پر تشریف لے جاتے تھے۔ تین پہاڑ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ایک جبل طور، جسے طور سینا بھی ہم کہتے ہیں، اور ایک جبل سور جہاں غار سور ہے، اور ایک مکہ میں جبل نور جہاں غار حرا ہے۔ طور سینا کے حوالے سے دیکھیں تو کوہ طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، اس کی اپنی اہمیت ہے، قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ 3 دن 3 رات تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار سور میں قیام کیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، قرآن نے کہا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا غار سور میں 3 دن اور 3 رات تک رہنا، اس کی طرف اشارہ فرمایا، کتنی اہمیت ہوئی۔ اور ذرا دیکھیں کہ غار حرا کی کتنی اہمیت ہوگی کہ جہاں رسول اللہ پورا مہینہ جہاں سٹے فرما رہے ہیں، دن بھی رات بھی، اور تجلیات کا مرکز بن رہا ہے،
اور صحیفہ انقلاب قرآن مجید کی پہلی 5 آیات، پہلی وحی کا نزول رمضان المبارک میں سینہ اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلب اطہر محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر جب پہلی وحی کا نزول ہو رہا ہے، جناب جبریل امین سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات لائے، تو وہ بھی اس مقدس غار حرا میں، تو بتائیں غار حرا کی پھر کتنی عظمت اور رفعت ہوگی، کیا وہ نظارے ہوں گے، کیا وہ کیفیات ہوں گی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بیٹھتے ہوں گے، رب تعالیٰ کو یاد کرتے ہوں گے اور رب تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہوں گے اور کعبۃ اللہ کو تکتے ہوں گے، اور پورا مہینہ گزرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غار حرا کی زیارت نصیب فرمائے، حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے، غار حرا کے کچھ فیوزات و برکات ہمارے قلوب و اذہان میں بھی اتار دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔